کیوں نہ ایک ہال آف شیم بنا دیا جائے جس میں سب چیف ایگزیکٹوز کی تصاویر ہوں۔ لاپتہ صحافی مدثر نارو کے کیس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سخت ریمارک سامنے آئے۔ جبری گمشدگی کرپشن کی بدترین شکل ہے۔ یہاں سابق چیف ایگزیکٹو لوگوں کی اٹھائے جانے کا فخر سے کتابیں لکھ کر کریڈٹ لیتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو ذمہ داری لے یا ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو ان کے تابع ہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کچھ بیماریوں کا علاج فیصلوں سے نہیں عوام کے پاس ہوتا ہے۔ 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلیں تو لاپتہ ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ایران میں یہ سلسلہ ایسے ہی رکا ہے۔ لاپتہ صحافی مدثر نارو کے کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کا سخت برہمی کا اظہار۔ ریمارک کیا کہ لوگوں کے لاپتہ ہو جانے کا ذمہ دار چیف ایگزیکٹو ہی ہوتا ہے، کیوں نہ ایک ہال آف شیم بناتے جس میں سب چیف ایگزیکٹوز کی تصاویر ہوں۔ اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا کہ بتائیں آرٹیکل 6 کے تحت فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس کو آرٹیکل 6 پر سزا ہوئی ہم اس پر تو عمل کروا نہیں سکے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس کا آرٹیکل 6 اپنی کتاب میں اعتراف کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں سابق چیف ایگزیکٹو لوگوں کے اٹھائے جانے کا فخر سے کتابیں لکھ کر کریڈٹ لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریٹائر ہونے کے بعد سارے کتابیں لکھ کر دیانتدار بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جبری گمشدگی کرپشن کی بدترین شکل ہے۔ اگر کوئی کرپشن کے خلاف ہے تو اس سلسلے کو بند کروائے۔ چیف ایگزیکٹو ذمہ داری لے یا ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو ان کے تابع ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ لاپتہ صحافی کے بچے کو عدالت آنے سے پہلے انصاف ملنا چاہیے تھا۔ ہمیں توقع تھی کہ بچے کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وفاقی کابینہ کچھ کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ کچھ بیماریوں کا علاج فیصلوں سے نہیں عوام کے پاس ہوتا ہے۔ 10 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے تو لاپتہ ہونے کا سلسلہ رک جائے گا۔ ایران میں یہ سلسلہ ایسے ہی رکا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ انہیں کچھ مہلت دی جائے۔ اپنی زندگی میں ایسا کیس نہیں لڑا، ضرور معاونت کریں گے۔ اپنے خیالات عدالت کو بتائیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب میں نہیں لکھیں گے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کے فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 20 دسمبر تک مؤخر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو جوابی بیان حلفی جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے ریمارکس دی کہ کیا کسی کی ذاتی دستاویزات میڈیا میں شائع ہو سکتی ہیں؟ صرف اتنا بتائیے کہ یہ خبر صحافتی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ذیشان سید سے۔ ذیشان بتائیے گا عدالت میں کیا ہوا؟ جی بالکل، رانا شمیم کی بیان حلفی کے پر توہین عدالت کے کیس پر سماعت ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کی جانب سے آج ایک درخواست دائر کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ اصلی بیان حلفی جو ہے وہ 2 سے 3 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو جمع کرائی جائے گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو اصلی بیان حلفی جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے آج جو ہے عدالت سے استدعا کی کہ رانا شمیم اور جو دیگر فریقین انصار عباسی میر شکیل پر فرد جرم عائد کیا جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ بیانی حلفی جمع نہ ہونے کی صورت پر ان پر فرد جرم عائد کیا جائے گا، لیکن آج وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا، کیونکہ بیانی حلفی کے حوالے سے جو ہے رانا شمیم نے 2 سے 3 دن کا عدالت کو بیانی حلفی جمع کرنے کی درخواست دی۔ بہت شکریہ ذیشان سید آپ کا۔ کوئٹہ میں ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسکینڈل کی پہلی FIR درج کرانے والی خاتون تاحال منظر عام پر نہیں آئی۔ خاتون اور اس کی متاثرہ بیٹیوں کی افغانستان میں موجودگی کا سراغ لگایا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ متاثرہ لڑکی کا سامنے آنا اور بیان ریکارڈ کرانا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پر تفصیلات کیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ بیورو چیف کوئٹہ محمد قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد قاسم بتائے گا پولیس کی تحقیقات ابھی تک کہاں پہنچی؟ دیکھیں، پولیس کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے اس ویڈیو اسکینڈل کی، جو کوئٹہ کی تاریخ میں بظاہر منظر عام پر آنے والی سب سے بڑی اسکینڈل ہے۔ تو اس میں جو خاتون ہیں اور اس کی 2 ویڈیو اسکینڈل سے متاثرہ 2 بچیاں ہیں وہ تو منظر عام سے غائب ہیں، لیکن ایک لڑکی جو متاثرہ تھی انہوں نے جو اپنا بیان ہے وہ ریکارڈ کرائی ہے اور اس میں بہت سارے انکشافات کیے ہیں اور پولیس فی الحال اسکینڈل کی پہلی FIR درج کرانے والی خاتون منظر عام پر نہیں آئی۔ بہت شکریہ آپ کا محمد قاسم۔ کراچی میں شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ واقعہ پٹیل پاڑا کے علاقے میں پیش آیا۔ شوہر کی دوسری شادی کرنے پر مقتولہ زیب النساء اپنے بھائی کے گھر میں مقیم تھی۔ شوہر نے گھر میں گھس کر
فائرنگ کر دی، ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اسی حوالے سے اپنے نمائندے رجب علی سے۔ جی رجب، بتائیے گا۔ کے علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر جو مسلح ملزمان گھر میں گھس کے فائرنگ کی ہے، جس سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا ہے، جن کی شناخت مقتولین کی شناخت بہن بھائیوں کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ چپکلش چل رہی تھی۔ خاتون کے جو شوہر تھا بخت، اس نے جو ہے دوسری شادی کر لی تھی، مانسرا سے ان کا تعلق ہے۔ دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نے اپنے بچے عدالت کے ذریعے جو ہے وہ کسٹڈی حاصل کر لی تھی، جس سے اسے تیش تھا، اور آج اس نے کراچی اپنے بھائی کے ہمراہ پہنچ کر اپنی بیوی اور سالے کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے بہت شکریہ رجب علی آپ کا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ سیالکوٹ میں ملوث مزید 18 ملزمان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ ملزمان کو 28 دسمبر کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ سانحہ سیالکوٹ کے 34 ملزمان پہلے ہی 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر 21 دسمبر تک پولیس کی تحویل میں ہیں۔ بیورو چیف گجرانوالہ شفقت عمران سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی شفقت عمران۔ جی بالکل، سانحہ سیالکوٹ کیس میں مزید گرفتار ہونے والے 18 ملزمان کو انتہائی سیکیورٹی میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ مرکزی ملزمان جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 52 ہو گئی ہے، یعنی کہ 52 ملزمان اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں، اور یہ تمام کے تمام جسمانی ریمانڈ ہیں۔ جو 34 ملزمان ہیں وہ 21 کو پیش کیے جائیں گے، جبکہ اب جن 18 ملزمان ہیں انہیں 28 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا شفقت عمران۔ ادھر راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اسکول وین کا ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ وین میں سوار طلباء معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ زخمی ڈرائیور کو پیٹ میں گولیاں لگیں، جسے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کے نتیجے میں پیش آیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے خالد چودھری سے۔ خالد، بتائیے گا کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ جی ابھی تک پولیس کے مطابق جو ہے ذاتی اناج کی بنا پر یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، تاہم تھانہ صدر بیرونی کا یہ علاقہ ہے ڈوک راجگان، جہاں پر آج صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا اور نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پیٹ اور کاندھے پر گولیاں لگنے سے ڈرائیور مشتاق احمد جو 60 سالہ عمر رکھتا ہے وہ زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی تحقیقات کے مطابق ذاتی اناج کے باعث یہ واقعہ پیش آیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں خواتین کو بیلی باز کرنے کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ گرفتار 5 ملزمان کو فورنسک کے لیے لاہور بھیج دیا گیا ہے۔ فورنسک ٹیسٹ میں نازیبہ ویڈیوز میں ریکارڈ آڈیو اور تاجروں کی آواز کے ساتھ فورنسک کیا جائے گا۔ دوسری جانب انجمن تاجران آج پولیس رویے کے خلاف پریس کانفرنس بھی کر رہی ہے۔ مبینہ طور پر چوری کے الزام میں خواتین کو تشدد اور برہنہ کرنے کا واقعہ گزشتہ ہفتے تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے باوچک میں پیش آیا تھا۔ سرگودا میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کرنے والے 7 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار افراد میں دلہا اور اس کا والد بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے سرگودا کے نوائی علاقے جھافریاں میں شادی کی تقریب کے دوران شدید ہوائی فائرنگ کی۔ صدر کو حق دو تحریک زیر اہتمام پورٹ روڈ پر دھرنا 29ویں روز بھی جاری ہے۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے دھرنے کے منتظمین نے 19 مطالبات پیش کیے، ان میں سے بیشتر پر عمل درآمد ہو چکا، بعض مطالبات پر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب چیف سیکریٹری بلوچستان بھی گوادر پہنچ چکے ہیں۔ چیف سیکریٹری دھرنے کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان سے گورنر ہاؤس میں میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کے وفد کی ملاقات بھی ہوگی۔ پی ڈی ایم ٹائم فش ہو چکی۔ یوم پاکستان پر مارچ کا فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک بار پھر پی ڈی ایم پر کڑی تنقید۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر سوال کے جواب میں کہا اپوزیشن ووٹنگ مشین پر مسئلہ کھڑا کر کے لیکن حکومت اس پر تیار ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ 23 مارچ کو یہاں پریڈ ہوتی ہے اور یہ قومی پریڈ ہے، نیشنل پریڈ ہے، اور ساری ہماری کورس جو ہیں وہ جی ٹی روڈ پر ہیں۔ کوئی بدمزگی ہوگی تو
کوئی بدشگونی ہوگی تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے. اور موسٹلی روڈیں جو ہیں سارے بچوں کو پتا ہے کہ 23 مارچ کو 2-3 دن پہلے بند ہو جاتی ہیں. اپوزیشن پہلے مشین پہ پھڈا ڈالے گی. ملک کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی کبھی نہیں آئی جتنی موجودہ دور حکومت میں آئی. شہباز شریف کی احتساب عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا, لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے. حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. آشیانہ ریفرنس پہ نیب نے ایک بار پھر شہباز شریف کے شریک ملزم کی بریت کی درخواست پر جواب جمع نہ کروایا. مزید مہلت مانگ لی. سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. رمضان شوگر مل ریفرنس پر بھی کارروائی 20 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. پاکستان کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں آئی جو اس وقت ہے, اور اس میں ہر گھر کو تباہ حال کر دیا ہے. لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو کہ جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. ایک وقت کی روٹی کو لوگ ترستے ہیں. ادویات دیکھیں اپنا آسمان چباتے کر رہی ہیں. بچوں کے دودھ کو دیکھیں آسمان چباتے کر رہے ہیں. کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز نے ساتھیوں کی گرفتاری اور ایف آئی آر کے خلاف ریڈ زون جانے کا اعلان کر دیا ہے. کمشنر کوئٹہ نے ریڈ زون جانے اور آنے والے ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کا اندیا بھی دے دیا. ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کیا ہیں اور احتجاج کتنے عرصے سے جاری ہے, یہ تمام تر تفصیلات ہم جانیں گے عصمت امان سملانی سے. جی بالکل, ینگ ڈاکٹرز نے ایک مرتبہ پھر جو ہے ریڈ زون جانے کا اعلان کر دیا ہے. یہاں پر ان کے جو ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا, اس کے خلاف جو ہے آج ینگ ڈاکٹرز نے جو ہے ریڈ زون جانے کا اعلان کیا اور سی ایم ہاؤس کو جو ہے گھیراؤ کا اعلان کیا. یہاں پر ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹر کے عہدیدار جو ہے سمت پانیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. آج کے لائمر ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ 12 بجے کے بعد ایک احتجاجی ریلی نکالیں گے اور سیدھا ریڈ زون کی طرف جائیں گے. جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ باقی دوستوں کو بھی ریڈ زون پہ ہی گرفتار کیا تھا, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں گرفتار کر دو یا ہمارا مسئلہ حل کر دو. یہ جو ہے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے. دوسری جانب پولیس کی بھی باری نفری کوئٹہ سول اسپتال کے اندر اور جو ہے اطراف میں موجود ہے. گزشتہ روز جو ہے کمشنر کوئٹہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی راستہ بند کیا جاتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہیں بھی جو ہے گرفتار کیا جائے گا. یہاں پر پولیس جو ہے ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے, تو دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز بھی جو ہے آج گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے. جی, جبکہ قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے. مہم اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں 10 دسمبر سے شروع ہوئی. 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا. انسداد پولیو مہم کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر شہزاد بیگ کہتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی. لاہور میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز 6,892 ٹیمیں 18,70,000 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو ویکسین پلا رہی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نے والدین سے تعاون کی اپیل کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سوبراج میٹرنٹی ہاسپٹل میں انسداد پولیو مہم کا کراچی میں افتتاح کیا. میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے میں تاحال پولیو کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. کچھ اضلاع میں 12 سال سے کم عمر بچوں کو کورونا ویکسین بھی لگائی جائے گی. 2 قطرے پلانے پولیو ڈراپس کے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ قطرے پلائے گئے اور دنیا سے وبا ختم ہوئی. ہمارے یہاں اگر کوئی لوگ ریلکٹنٹ ہیں یعنی وہ نہیں کرانا چاہتے تو میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور یہ قطرے ضرور پلائیں ان کو. ناروال، جلال پور، بھٹکیا، فیصل آباد، جہلم اور ملتان میں بھی انسداد پولیو مہم جاری ہے. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف ہے. کوئٹہ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے تحت 23 لاکھ بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی، جس کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم 10 دسمبر سے شروع ہو چکی ہے. یہاں وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک اور سرد، جبکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. بالائی علاقوں میں برف باری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا. لیہ میں -11، اسکردو میں -8، کوپس اور زیارت میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب میں دھند کا راج مزید کچھ دن تک برقرار رہے گا.
براہ راست لے چلیں گے وزیر تعلیم شہرام ترکئی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کتنے نہیں آتے اس سارا ڈیٹا اکٹھا کر کے تو ابھی جو پلاننگ ہے اس کو ہم اور امپروو کر رہے ہیں. چیف منسٹر کے لیول پہ تقریباً ہر 2 مہینے بعد یہاں اس پہ میٹنگ ہوتی ہے اور بلکہ ہر مہینے اس پہ ہر ڈسٹرکٹ پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ایک میٹنگ ایک دفعہ تو ہم ساری ڈسٹرکٹ پہ پچھلے چند مہینوں میں ہم کر چکے ہیں اور ابھی یہ سیکنڈ شفٹ اس کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا. تو اس میں جو ٹارگیٹس چیف منسٹر کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اس پہ باقاعدہ ہماری پوچھ گچھ ہوتی ہے اور ہم اپنی پرفارمنس شیئر کرتے ہیں. تو اس میں کافی امپروومنٹ آ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی تیز کر رہے ہیں. شہرام صاحب حکومت تو اچھے ڈیسیجنز آپ لوگ لیتے ہیں فیصلے کرتی ہے لیکن بعد مرحلہ جب عمل درآمد کرتے ہیں وہاں پہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ جو حلقہ کی طرح یہ ٹرانسفر کا ایشو ہے اور بھی بے شمار اس طرح کے ہیں کہ عمل درآمد میں تاخیر. ابھی چونکہ آپ کے پاس 18-19 مہینے رہ گئے ہیں آپ کی حکومت کے پاس تو اس مرحلے میں اسپیڈ اپ کرنے کے لیے آپ کیا وہ کریں؟ دیکھیں میں خود موسٹلی میٹنگز جو ہماری پرائورٹی ہوتی ہے اس کو میں خود شیئر کرتا ہوں. سیکٹری کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ پورے ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹیشن کرے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کوئی 4.25 لاکھ لوگ ہیں, کوئی 4.8 ملین بچے پڑھتے ہیں, اس میں کوئی 35,000 کے قریب سکولز ہیں. تو دس از دی بگیسٹ ڈپارٹمنٹ ان دا انٹائر پرابلم. اور وقت تو ایک بریک کا. امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا نے ماحول دوست موبائل فون بنانے کا اعلان کر دیا ہے. ٹیسلا کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق موبائل فون کو اگلے برس مارکیٹ میں پیش کیا جائے گا جس میں بیٹری کو چارج کرنے کے لیے سولر پینل نصب کیا گیا ہے. موبائل فون میں اینڈرائیڈ کی جگہ کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے جانے کا امکان ہے جبکہ سٹوریج 1 ٹیرا بائٹ تک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات عباس چودھری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ نہ ہو اور یہاں پہ جو ابھی بھی جو لاٹ ہے کیمرہ مینز کی, فوٹوگرافرز کی, یہاں جو بہت سارے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت میرا ہمیشہ ایک کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. بہت سارے وزیر اطلاعات تو جو ہیں وہ پریس کلب میں آتے ہی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اگوں کی ہوئے گا, لیکن یہ ہے کہ مجھے ذرا کمفرٹ ہوتا ہے کہ کوئی چلے جائیں گے تو کوئی وہ اور بھی ہوں گے, تو اس لیے یہ میرا ہمیشہ ایک بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ رہا ہے. اچھا, احمد فراز نے جو 2 صحافیوں کا اس میں زاہد صاحب, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے احمد کہ آپ نے اسد سائی اور زاہد کے نام یہ کتاب کی ہے. دونوں بہت بڑے رپورٹرز تھے. اسد سائی سے بالکل میرا بھائیوں والا تعلق تھا, بدقسمتی سے بڑی جوان عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور بڑا محنتی آدمی تھے. اور اگر کرائم رپورٹنگ میں کسی بندے کو اس طرح سے میں دیکھا ہے تو وہ اسد سائی کو دیکھا. اور بالکل احمد فراز, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی کتاب کا بڑا ہی اچھا ان دونوں کے کیا, اور زاہد کو اور اسد سعید کو میرا خیال ہے کہ جو ایک ہدیہ تبریک پیش کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں تھا. اب آئیے یہ کتاب کی طرح ہوگی. کتاب جو ہے جی یہ مائنڈ باگلنگ ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان میں جو بھی کرمنل جسٹس سسٹم سے وابستہ لوگ ہیں ان کو تو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 1990 کے بعد ہم نے یہ ساری اپنا پولیس سسٹمز ہم نے تباہ کیسے کیے. اور جو آج ہم بیٹھ کے, میں تو جب بھی انفارمیشن منسٹر کا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹاپ میٹنگز میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, آپ اپنی اوپینینز بھی وہاں پہ دے سکتے ہیں. تو میری اوپینین ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنا جو پولیس کا نظام تھا 1867 میں جو انگریزوں نے بنایا تھا, ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کو ریپلیس ہم نے کیا نہیں. سو اب تھانے دار جو ہے ایس ایچ او, اس کی ہم نے بالکل حیثیت پوزیشن ہی ختم کر دی ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہاں اس وقت ڈسٹرکٹ پولیسنگ ہے, رورل پولیسنگ ہے, اس کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ کہ آپ ان کو بالکل نیچے سے بنانا شروع کریں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں. تو آپ صرف اندازہ لگا لیجئے کہ 5,500 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارے گئے ہیں 1990 سے لے کے اب تک. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کے اوپر افسوس بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ 2/3 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف شہباز شریف کے دور میں جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ احمد کی بک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 1991 سے لے کے 1999 تک, 1991 سے لے کے 1999 تک 1858 1858 پولیس مقابلے کیے گئے اور ان میں 1294 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں اس کتاب میں بڑا انٹرسٹنگ بات یہ لکھی گئی ہے کہ جعلی پولیس مقابلوں کو ان کے دور میں ہمیشہ عروج حاصل رہا.
सिर्फ 1997 से 1999 तक 771 मुल्जमान को जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया और परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आते ही जाली। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नया।